وزیر اعظم شہباز شریف کا صنعتوں کے لیے بجلی 4 روپے 4 پیسے سستی کرنے کا اعلان۔ تقریب سے خطاب میں کہا، بس چلے تو ٹیرف میں مزید 10 روپے کمی کر دوں، لیکن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ برآمد کنندگان کے لیے ٹیکس 7.5% سے کم کر کے 4.5% کر دیا۔ مارکہ حق میں کامیابی کے بعد پاکستان کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ پاکستان کی فتح کو بھارت کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ آج کسی ملک کے دورے پر جاتے ہیں تو پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہماری عزت ہوگی تو ہی بورڈ آف پیس میں بلایا جائے گا۔ پاکستان جلد ایسا ملک بنے گا کہ ہندوستان کو غشی کے دورے پڑیں گے۔ میں اور فیلڈ مارشل خاموشی کے ساتھ کئی ممالک گئے اور انہیں معاشی پروگرام بتایا۔ دوست ممالک کا شکر گزار ہوں کہ مشکل وقت میں انہوں نے ہماری پذیرائی کی۔ حکومتی کاوشوں سے ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا۔ پوری قوم نے قربانی دی، تاجروں نے نقصانات برداشت کیے۔ تاجر، صنعت کار اور ایکسپورٹرز ہمارے سر کا تاج ہیں۔ جن ایکسپورٹرز نے اپنی اپنی فیلڈ میں ٹاپ کیا، ان کو بلو پاسپورٹ دیں گے۔ وزیر اعظم نے قومی معیشت میں نمایاں کردار ادا کرنے والے ایکسپورٹرز کو ایوارڈز دیے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی بہت کارگر ہے۔ بجلی کی قیمت میں کمی سے صنعتوں کو فائدہ ہوگا۔ حکومت نے صنعتوں کے لیے اچھے اور مثبت اقدامات کیے ہیں۔ برآمدی صنعتوں کے لیے ایکسپورٹ ری فائنانس کی شرح 3% کم کی جا رہی ہے۔ یہ بہت بڑا اقدام ہے۔ پاکستان کا برآمدی سیکٹر خطے کے ملکوں سے مقابلہ کر سکے گا۔ ڈائریکٹر گل احمد ٹیکسٹائل زیاد بشیر کی ARY نیوز سے گفتگو۔ IMF پروگرام کی وجہ سے وزیر اعظم کے ہاتھ بندھے ہیں۔ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر سے کافی تجاویز لی ہیں۔ تیرا کے معاملے پر KP حکومت، مقامی مشران، ادارے اور وفاق سب ایک پیج پر ہیں۔ آپریشن کے لیے KP حکومت مکمل تعاون کر رہی ہے۔ KP حکومت دہشت گردوں سے بچنے کے لیے بیان بازی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو۔ کہا، تیرا میں دہشت گردوں کی موجودگی پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے رہیں گے۔ تیرا میں فیکٹریاں لگی ہیں جہاں سے پوری دنیا میں نشہ سپلائی ہوتا ہے۔ 12,000 ایکڑ پر منشیات کی کاشت ہو رہی ہے۔ دہشت گرد ایک ایکڑ پر منشیات کی کاشت پر بھتہ لیتے ہیں۔ اگر یہاں سے دہشت گردی ختم نہ کی گئی تو دنیا میں کہیں بھی ختم نہیں ہوگی۔ وادی تیرا میں کوئی بڑا فوجی آپریشن نہیں ہو رہا، صرف IBOs ہو رہے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا۔ اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار نے کراچی میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو میں بتایا، وادی تیرا میں آپریشن کا جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا گیا۔ حالیہ موسم بڑے آپریشن کے لیے مناسب نہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس معلومات پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سیکیورٹی عہدیدار نے بتایا، وادی تیرا میں فوجیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں کیا۔ دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا۔ کوئی بیانیہ فوج اور عوام کے رشتے میں دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ قبائلی عوام اور معززین کی مشاورت سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کہا، بلوچستان میں فتنہ ہندوستان عوام کی سہولتوں، ترقی کے دشمن ہے۔ احساس محرومی کا نعرہ لگا کر دہشت گردی کرنے والوں کو عوام پہچان گئے۔ بلوچستان میں 25,000 کلومیٹر سے زائد سڑکیں، 4 امراض قلب کے اسپتال بنے۔ سیکیورٹی عہدیدار نے کہا، مارکہ حق میں پاک فوج نے دشمن کو مثالی دھول چٹائی۔ بھارت دوبارہ کوشش کرے گا تو پہلے سے زیادہ منہ توڑ جواب دیں گے۔ بھارت افغانستان اور بلوچستان میں دہشت گردوں کو فنڈنگ کر رہا ہے۔ ہم ڈرون ٹیکنالوجی میں اہم کامیابی حاصل کر چکے، کبھی نہیں چاہتے ہمارا میڈیا کمزور ہو۔ طاقتور میڈیا پاکستان کی ضرورت ہے۔ مارکہ حق میں میڈیا نے بھرپور کردار ادا کیا۔ بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی زبردست کارروائیاں، 41 دہشت گرد جہنم واسے۔ ISPR کے مطابق فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کی موجودگی پر سیکیورٹی فورسز نے ہرنائی اور پنجگور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے۔ ہرنائی میں 30 جبکہ پنجگور میں 11 خوارج ہلاک ہوئے۔ بڑی تعداد میں اسلحہ اور بارودی مواد بھی برآمد ہوا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر زرداری نے کہا، پاکستان میں امن و استحکام یقینی بنانے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم نے کہا، قوم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔
محسن نقوی بولے بلوچستان میں دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک آپریشنز جاری رہیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ترکیہ کے چیف آف جنرل سٹاف کی ملاقات۔ پاک ترکیہ دفاعی اور عسکری تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال، علاقائی اور عالمی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ پاک ترکیہ مستحکم تعلقات پر اطمینان کا اظہار، تربیت، مشترکہ مشقوں اور استعداد میں اضافے کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ISPR نے بتایا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ترک مسلح افواج کے تعاون کو سراہا۔ ترک جنرل کا دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ GHQ پہنچنے پر سلجوق برتار اوگلو کو پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صرف ایران جانتا ہے اسے کیا ڈیڈ لائن ملی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران میں 837 افراد کی پھانسی رکوائی، ایران کو پیغام دیا تھا پھانسی دی تو سخت رد عمل آئے گا۔ صحافی نے سوال کیا ایران نے ڈیل نہ کی تو وینزویلا کی طرح کارروائی ہوگی؟ ٹرمپ نے کہا عسکری حکمت عملی نہیں بتاؤں گا۔ رات 3 بجے تک اڈیالہ جیل کے باہر رہے، بانی کی صحت سے متعلق غفلت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا کہنا ہے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ عوام کا اعتماد کھو چکے، ہم کل سے ذاتی معالجین کی بانی سے ملاقات کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی PTI کی صحت سے زیادہ اہم کچھ نہیں، اسپتال لے جانے کا معاملہ خفیہ رکھا گیا، 5 دن جھوٹ بولا۔ آج چیف جسٹس اور اٹارنی جنرل سے ملاقاتیں ہوئی، آج تمام دن کی کوششوں کے بعد تسلی بخش جواب حاصل نہیں ہوا۔ طبی رپورٹ بانی اور خاندان کو دینے کی یقین دہانی کرائی گئی، بانی PTI کا خاندان علاج کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ بانی PTI بالکل ٹھیک ہے، دن میں 3 بار چیک اپ ہوتا ہے، 6 سینئر ڈاکٹر میڈیکل ٹیم میں شامل۔ بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا ہے ڈاکٹر کے مشورے پر ہی بانی کو معمولی ٹریٹمنٹ کے لیے پیمز لایا گیا تھا۔ بانی PTI کو پہلے بھی جو تکلیف تھی اس کا علاج اڈیالہ کے ہسپتال میں ہی کیا گیا۔ عدالت نے حکم دیا تو ذاتی معالج کو بانی PTI تک رسائی دی جائے گی۔ سلمان اکرم راجہ نے کل رات اڈیالہ کے باہر ذاتی معالج کو بلایا تھا، PTI نے عدالت سے رجوع کر لیا تو فیصلہ آنے پر ملاقات کی اجازت مل جائے گی۔ PTI کے سیکریٹری انفارمیشن شیخ وقاص اکرم کی مبینہ آڈیو لیک، بانی سے ملاقات کے لیے دھرنے میں ارکان اسمبلی کی عدم شرکت۔ شیخ وقاص اکرم نے ملبہ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی پر ڈال دیا۔ مبینہ آڈیو میں شیخ وقاص اکرم نے کہا دھرنا نہیں دینا تھا تو 1 رات پہلے بتانا چاہیے تھا، اچانک کہا گیا ارکان اسمبلی فوری پہنچے، یہ کوئی مذاق ہے؟ ارکان اسمبلی کے پاس ہیلی کاپٹر نہیں، دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، دھرنا دینا تھا تو پہلے اپنے 90 MPs ساتھ لے کر جاتے۔ گٹر میں گرنے والی خاتون کے شوہر کا پولیس پر تشدد کا الزام، غلام مرتضیٰ نے بتایا پولیس چاہتی تھی بیوی بیٹی کے قتل کا اعتراف کر لوں، غلام مرتضیٰ نے حکومت کے 1 کروڑ روپے لینے سے بھی انکار کر دیا، کہا یہ پیسے میری بیوی اور بیٹی واپس نہیں لا سکتے۔ DIG کو حقائق بتانے پر SHO نے دھمکیاں دی، ریسکیو 1122 نے بیوی اور بیٹی کے گٹر میں گرنے کو جعلی کہا۔ غلام مرتضیٰ کو حراست میں لینے اور تشدد کرنے پر DIG آپریشنز نے SHO بھاٹی گیٹ زین عباس کو معطل اور DSP کو شو کاز نوٹس جاری کیا۔ IAB کو آزادہ انکوائری کے لیے خط لکھ دیا، مقدمے کے مدعی کا پولیس کی جانب سے سادہ کاغذ پر انگوٹھا لگوانے کا دعویٰ، ویڈیو بھی جاری کر دی۔ لاہور میں گٹر میں گر کر جاں بحق ماں اور معصوم بیٹی کی نماز جنازہ شور کوٹ میں ادا کر دی گئی۔ اعلیٰ انتظامی افسران، اہل خانہ اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ 24 سال کی سعدیہ اور 10 ماہ کی ردا کے ساتھ پیش آئے حادثے پر ہر آنکھ اشکبار۔ ماں بیٹی داتا دربار کے قریب نالے میں گر کر جاں بحق ہو گئی تھیں۔ انتظامیہ نے واقعے کو جھوٹا قرار دے کر شوہر کو حوالات میں بند کر دیا تھا۔ ماں کی لاش 6 گھنٹے اور بیٹی کی لاش 17 گھنٹے بعد ملی تھی۔ ہے گل پلازا کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا خط سپریم کورٹ کے 2023 کے فیصلے کے مطابق نہیں، سندھ حکومت کو چاہیے خط گورنر سندھ کو پیش کرے۔ ہائی کورٹ نے سندھ حکومت کے خط کا جواب دے دیا،
सूबाई हुकूमत ने सानिया गोल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया था। वाकये की अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिखा था। सिंध हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए गवर्नर के खत का जवाब दे दिया। लिखा, हुकूमत पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत इंक्वायरी करा सकती है। साबिक जज या किसी कानूनी माहिर पर मुश्तमिल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस की मुशावरत जरूरी नहीं। पुलिस ने गुल प्लाजा की इब्तिदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का मुकदमा नबी बख्श थाने में दर्ज है। सानिया गुल प्लाजा में जाबहक 69 अफराद की मैयतें वरसा के हवाले। कमिश्नर कराची का कहना है बाकी रह जाने वाले 10 में से 3 मैयतों का डीएनए किया जा रहा है। 7 अफराद के वरसा की तलाश जारी है। सानिया गोल प्लाजा पर वजीर आजम का एक फोन तक नहीं आया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शिकवा, कहा व्यूज के लिए कैमरे के सामने शोर शराबा नहीं करूंगा। अफसोसनाक वाकया कराची में हो या लाहौर में, उसको सानिया कहता हूं। जिसने कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा किया वो खुद गोल प्लाजा तक नहीं गया। सानिया की आड़ में सियासत करना शर्मनाक है। कल ये कहेंगे स्कॉटलैंड यार्ड या अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात कराओ। कराची सूबाई हुकूमत के साथ वफाकी तरजीहात में भी शामिल नहीं। वफाकी हुकूमत को कुछ जिम्मेदारी दिखाना होगी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाया जाए तो नए सूबे और इंतजामी यूनिट के मुतालबे नजर नहीं आएंगे। हमारे तमाम मुतालबात आइन के मुताबिक हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का कहना है इतने बड़े सानिये के बाद भी कोई इस्तीफा देने को तैयार नहीं। वज़ीर आला ने नाअहली छुपाने के लिए मलबा बच्चे पर डाल दिया। कराची में सिर्फ 28 फायर स्टेशन हैं, उनमें भी वसाइल नहीं। भारत में खतरनाक निपा वायरस का तेजी से फैलाव। इंडिया से T20 वर्ल्ड कप की मुंतकली की आवाजें उठने लगी। इंडियन हुकूमत अवाम में आगाही फैलाने और वायरस का फैलाव रोकने के बजाय मरीजों की तादाद छुपाने लगी। आलमी मीडिया ने भी भारतीय इक़दामात पर सवालात उठा दिए। मगरबी बंगाल में 2 केसेस की तस्दीक। रियासत केरला में 1 नौजवान जान से गया। भारत निपा वायरस छुपाकर खिलाड़ियों की जिंदगियां खतरे में डाल रहा है। भारतीय नाअहली से मुहलिक वायरस पूरे खित्ते में फैल सकता है। कई मुल्कों ने भारतीय मुसाफिरों की जांच और सख्त निगरानी का फैसला कर लिया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तवानाई और मादनियात में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अली परवेज मलिक ने कहा रियाद में फ्यूचर मिनरल्स फोरम ने तवानाई ताउन के लिए अहम प्लेटफॉर्म फराहम किया। कैनेडियन कंपनी का पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी का ऐलान। माड़ी मिनरल्स और कैनेडियन कंपनी के दरमियान लेबॉर्ट्री के कयाम का मुआहिदा तय पा गया। कैनेडियन कंपनी मादनियात की जांच पड़ताल के लिए सर्विसेज फराहम करेगी। बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने और चांदी की कीमत में बड़ी कमी। फी ऑन सोना $355 कमी के साथ $5,150 पर आ गया। फी ऑन चांदी की कीमत $7 कमी। पाकिस्तान में फी तोला सोना 35,500 रुपए कमी के साथ 5,37,362 रुपए का हो गया। फी तोला चांदी 15,500 रुपए पर ट्रेड हो रही है। रेड लाइन बीआरटी का बड़ा मसला है। जिन एवेन्यू मार्च तक क्लियर हो जाएगा। मास ट्रांजिट मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कराची में प्राइवेट गाड़ियों की तादाद बढ़ने के सवाल पर कहा जैसे जैसे सरकारी बसेस की तादाद बढ़ेगी प्राइवेट बसेस कम हो जाएंगी। टूटी सड़क, गंदा पानी, घोप अंधेरा। कराची का नाज़िमाबाद अंडरपास शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। अंडरपास से गुजरना पुल सिरात पर चलने से कम नहीं। शहरी कहते हैं बार बार शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं हो रहा। सिंध हुकूमत और मेयर कराची सड़कों पर भी तवज्जो दें। ईरान की जानिब बहरी बेड़ा रवाना किया है, लेकिन उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमरीकी सदर का कहना है ईरान के साथ मजीद बातचीत का इरादा है। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ कहते हैं ईरान के मामले पर सदर ट्रंप जो चाहेंगे पेंटागन वो करने को तैयार होगा। ईरान ने हमले की सूरत में तेल अवीव को निशाना बनाने की धमकी दे दी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी कहते हैं
ایرانی عسکری ڈھانچے میں 1000 اسٹریٹجک ڈرونز شامل ہیں۔ پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے پر ایران نے یورپی یونین کو منافق قرار دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، یورپ آگ بھڑکا کر بڑی اسٹریٹجک غلطی کر رہا ہے، خود یورپ بھی اس آگ سے محفوظ نہیں رہے گا۔ ہم عثمانی سلطنت کی بات نہیں کر رہے۔ مسلم ممالک نیٹو اور یورپی یونین کی طرح ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں، اپنے تمام مسائل خود حل کریں۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان کا الجزیرہ کو انٹرویو، کہا ہم مسائل حل کرنے کے لیے کسی بالادست قوت کا انتظار کریں گے تو وہ حل نہیں ہوں گے۔ کوئی ترک تسلط، عرب تسلط یا فارسی تسلط نہیں، بس علاقائی ممالک اکٹھے ہوں اور ذمہ داری سے کام کریں۔ برطانیہ کے لیے چین کے ساتھ کاروبار کرنا خطرناک، کینیڈا کے لیے اور زیادہ خطرناک ہے۔ امریکی صدر نے چین کے ساتھ بڑھتے تجارتی تعلقات پر اتحادیوں کو خبردار کر دیا۔ برطانوی وزیر نے رد عمل میں کہا، امریکہ کو کیئر سٹارمر کے دورہ چین کے مقاصد کا پہلے ہی علم تھا۔ عالمی سطح پر چین کی موجودگی کو نظر انداز کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اپریل میں امریکی صدر خود بھی چین جا رہے ہیں۔ امریکہ میں برفانی طوفان سے مختلف ریاستوں میں نظام زندگی مفلوج، کئی ریاستوں میں حادثات کے باعث اموات کی تعداد 85 ہو گئی۔ زیادہ تر اموات ہائپوتھرمیا اور دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ واشنگٹن، نیو یارک، نیو جرسی اور ٹیکساس سمیت 40 ریاستوں میں معمولات زندگی مفلوج۔ امریکی محکمہ موسمیات نے شدید سردی کی لہر اگلے ہفتے تک برقرار رہنے کا امکان ظاہر کیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کا دوسرا T20 آج کھیلا جائے گا۔ پاکستان نے آسٹریلیا کو پہلے میچ میں 22 رن سے شکست دی۔ 169 رنز کے تعاقب میں کینگروز 8 وکٹس پر 140 رنز بنا سکے۔ ابرار احمد اور سائم ایوب کی 2 وکٹیں، بابر اعظم کے 3 شاندار کیچ، سائم 40 اور کپتان سلمان 39 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ سائم شاندار آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ کے ہیرو قرار۔ T20 ورلڈ کپ 2026 کا گانا ریلیز، آئی سی سی نے سوشل میڈیا پر فیل دی تھرل جاری کر دیا۔ اینتھم معروف موسیقار انیرودھ روی چندر نے کمپوز کیا ہے۔ T20 ورلڈ کپ 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ ٹرافی کی لاہور کے شاپنگ مال میں نمائش، شائقین نے تصویریں بنوائیں، کہا خواہش ہے قومی ٹیم سری لنکا سے یہ ٹرافی جیت کر لوٹے۔ کرکٹر حسن علی نے بھی ٹرافی کے ساتھ شوٹ کرایا۔ T20 ورلڈ کپ میں بوم بوم کی دھوم، آئی سی سی نے 2009 کے ورلڈ کپ میں شاہد آفریدی کا آل راؤنڈ شو آئیکونک پرفارمنس میں شامل کر لیا۔ بوم بوم آفریدی نے پاکستان کو عالمی کپ جتانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا، سیمی فائنل اور فائنل کے بہترین کھلاڑی قرار پائے تھے۔ اور گلوکارہ سنم ماروی ایئر وائی نیوز کے رپورٹر چاند نواب کی مداح نکلی۔ رپورٹر کو دیکھ کر کہا، میری خوش قسمتی ہے آج چاند نواب میرا انٹرویو کر رہے ہیں۔